السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس چھوٹے سے درس میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گی وہ خطرناک گناہ جنہیں آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں خطرناک گناہ سمجھا جاتا تھا، جان لیوا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں ان گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اس میں سے نمبر ایک جو پہلا گناہ ہے، جو پہلا سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک ٹھہرانا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کے انسان اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر شرک کے تعلق سے الگ الگ طریقے سے اس کے عذابات کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ شرک کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف فرمائے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی یہ جو مشرک انسان ہے اگر یہ اس دنیا سے شرک کی حالت میں چلے جاتا ہے، شرک کرتے کرتے چلے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ جو ہے کل قیامت کے دن اپنے مدد کے لیے کسی کو نہیں پائیں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا قیامت کے دن کیا ہے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ یا رسول، اے میرے صحابہ کرام یہ بتائیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں کیا میں تم کو وہ نہ بتا دوں، ان کی نشاندہی نہ کر دوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر کئی ایک گناہ کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن جس گناہ کی طرف اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اشارہ کیا تھا وہ یہی تھا۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے وہ گناہ جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، جو حق اللہ رب العالمین کا ہے وہ حق کسی اور کو دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس حالت میں دنیا سے چلے جاتا ہے تو وہ انسان ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ برادران اسلام، جہاں تک خطرناک گناہ کا سوال ہے، آج کے زمانے کے اندر ان خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہوں گے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں جو اپنے جسم کے کسی حصے پر تعویذ کو لٹکاتے ہیں، حالانکہ وہ تعویذ کو جو لٹکاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں فائدہ یا نقصان دیتی ہے، وہ اس نیت سے لٹکاتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں تعویذ کا لٹکانا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ ایک معمولی سی چیز اس کو سمجھتے ہیں اور اسے وہ اچھا کام سمجھتے ہیں کہ تعویذ کا لٹکانا ایک اچھا کام ہے۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں جہاں پر بے شمار خطرناک گناہ ہیں وہیں پر ایک یہ بھی ہے کہ خطرناک گناہ جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ تعویذ کا لٹکانا، اگر کوئی بھی انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں تعویذ کو لٹکاتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے
کہ تعویذ مجھے جو ہے فلاں بیماری سے مجھے نجات دیتی ہے، مجھے جو فلاں بیماری ہے اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے گی تعویذ لٹکانے سے، تو پھر یاد رکھیں وہ انسان برباد ہو گیا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی ذات نہیں ہے، دوسرا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے آنے والی مصیبت کو دور کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس انسان نے بھی تعویذ کو لٹکایا، اور تعویذ کا لٹکانا جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے دو، چاہے وہ انسان کمر پہ باندھے یا وہ انسان گلے میں لٹکائے یا وہ انسان اپنے ہاتھوں پہ لگائے، وہ انسان جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر تعویذ کو لٹکاتا ہے اور اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ تعویذ لٹکانے سے مجھے شفا مل جائے گی، تعویذ لٹکانے سے میرا یہ کام ہو جائے گا، تعویذ لٹکانے سے میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا، اگر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، اگر انسان کی یہ نیت ہوتی ہے، تو یاد رکھیں بسا اوقات انسان کو شفا مل جاتی ہے، بسا اوقات انسان ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین، جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ کر کے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے جب وہ غلط راستے کی طرف چلتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جو ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، انسان اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس راستے پر انسان نہیں چل رہا ہے، وہ غلط جب راستے پر چلتا ہے تو اسی راستے سے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کتنی زیادہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ کر کے، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کے، حق کا راستہ چھوڑ کر کے ہم غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس انسان نے بھی تعویذ کو لٹکایا اس نے کیا ہے، کھلم کھلا اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کیا، اور یہ خطرناک گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے عبادت کے اندر ریاکاری دکھائے۔ انسان اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس عبادت کے قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت خلوص کے ساتھ میں خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت جو ہے اس طریقے سے کی جائے جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا ہونا ہماری عبادت کے اندر شرط ہے۔ اگر ایک انسان عبادت کر رہا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس انسان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نماز اچھے سے پڑھوں، آہستہ سے پڑھوں، لمبے لمبے رکوع کروں، لمبے لمبے سجدے کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں تو کیا کہیں، یہ تو نماز کو بہت زیادہ خضوع کے ساتھ پڑھنے والا انسان ہے، لوگوں کی نگاہوں میں میری تعریف ہو، لوگ مجھے کیا ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ یاد رکھیں اگر کوئی انسان اس نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، آپ نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن رآ رآ اللہ بہ، جو انسان شہرت کے لیے، فیمس ہونے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فیمس کر دیتا ہے، اس کو مشہور کر دیتا ہے، لیکن وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں انسان مشہور ہو جائے گا، لوگوں کی نگاہ میں انسان فیمس ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان وہ عمل کر رہا تھا اس کی نیت کیا تھی، مجھے مشہور ہونا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے لوگوں کے زبان پہ میرا نام آنا ہے، فیمس ہونے کے لیے انسان نے وہ عمل کیا تھا، تب کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو فیمس کر دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ رَآ رَآ اللَّهُ بِهِ، جو انسان کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کے عمل کو لوگوں کو دکھا دیتا ہے، لوگ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ایک انسان جس نیت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا، انسان جس نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، یاد رکھیں اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ میں کیا پیش آئے گا۔ ایک آخری عمل ہے، ایک آخری عمل بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہاں خطرناک گناہوں کی بات چل رہی ہے، وہ خطرناک گناہ جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، ان میں سے ایک خطرناک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے. آپ کہیں پر بھی دیکھیں, اگر کہیں پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں, لوگ بات بات پر قرآن کی قسم کھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کی قسم کھائی جاتی ہے. یہ معاشرے میں عام ہے, لوگوں کے زبان پر عام ہے, حالانکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے خطرناک گناہ کہا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم, اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ میں سے, اپنے باپ دادا میں سے کسی کی قسم کھاؤ. اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت, اگر تم میں کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے. آج کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر, ایک انسان اللہ رب العالمین کے نام کی قسم وہ بار بار کھاتا ہے, تو سامنے والا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, جب تک تم قرآن اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ لو گے میں مانوں گا نہیں, جب تک تم قرآن کی قسم کھاؤ گے مجھے یقین نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. وہ انسان بار بار جو ہے اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھا رہا ہے, لیکن سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے, قرآن کی قسم کھاؤ, اپنے ماں کی قسم کھاؤ, باپ کی قسم کھاؤ. یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. تو لہٰذا اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے, پہلی بات تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے, اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائیں, اور اس کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کی قسم کسی بھی حالت میں نہیں کھانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا.